بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو لیکچر کے حوالے سے سیکنڈ ایئر کامرس سبجیکٹ کمرشل جغرافیہ چیپٹر 7 چل رہا ہے، اس کا لیکچر 31 ہے آج، کمرشل جغرافیہ کا لیکچر 31۔ پاپولیشن کا ہی چیپٹر چل رہا ہے۔ واٹ ڈو یو مین بائی واٹ آر دی ریزنس آف ڈفرینس ان ڈینسٹی؟ تو لاسٹ ٹاپک ہم نے پڑھا تھا ڈینسٹی یعنی آبادیت کی گنجانیت، گنجان آبادی، زیادہ آبادی، ڈینسٹی پڑھی تھی۔ تو اس میں ریزنز کیا ہے؟ کسی ایک جگہ جو آبادی جمع ہو رہی ہے، بہت زیادہ آباد ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو یہ 3 ٹائپ کی مین وجوہات ہیں۔ فیکٹرز آف ڈفرینس ان ڈینسٹی، یہ 3 ہیں مین۔ جغرافیکل فیکٹرز یعنی طبعی قدرتی عوامل کہلاتے ہیں، طبعی عوامل قدرتی یعنی نیچرل فیکٹرز، قدرتی ہیں، قدرت کی طرف سے جو فراہم کردہ عوامل ہیں ان کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کا ایک جگہ جو ہے جمع ہو جانا، زیادہ تر رہنا، یہ جغرافیکل فیکٹرز ہیں۔ اکنامیکل اینڈ سوشل فیکٹرز، معاشی عوامل، لوگ معاش کمانے کی لالچ میں، معاش کمانے کی غرض سے جو ہے یا معاشی جو ہے سہولیات کی غرض سے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو کر آباد ہوتے ہیں، وہ جگہ جو زیادہ گنجان ہو جاتی ہے، تو یہ اکنامیکل فیکٹرز ہیں۔ ریلیجس اینڈ پولیٹیکل فیکٹرز، مذہب جو ہے اور سیاست کی بنیاد پر، جیسے پاکستان میں لوگ ہندوستان سے جو ہے مائیگریٹ کر آئے، وہ خالصتاً جو ہے وہ یہ ریلیجس بیس پر تھا، یعنی مذہبی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر پاکستان کو جو ہے اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ اس لیے جو ہے نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جو یہ ریلیجس اینڈ پولیٹیکل فیکٹرز کچھ جو ہے وہ سیاسی عوامل ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے لوگ اسی جگہ رہنا پسند کرتے ہیں یا اس جگہ کو چھوڑنا پسند کرتے ہیں۔ یہ چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ یہ ورلڈ میں بھی اور پاکستان میں بھی سیم یہی ٹاپکس ہوں گے، سیم یہی جو ہے وہ پوائنٹس ہوں گے۔ تو پہلا جو ہے جغرافیکل فیکٹرز جو ہے وہ یعنی قدرتی عوامل، اس میں ماؤنٹین ایریاز، جو علاقے پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر جو ہے زندگی کی سہولیات میسر نہیں ہوتی، چوٹی والے علاقے ہیں تو وہاں سے لوگ جو ہے منتقل ہو کر میدانی علاقوں میں تب منتقل ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے پلین ایریاز یعنی میدانی علاقے، تو جو ہے وہ ڈیزرٹ یعنی جنگلات، پولر ریجنز اینڈ ماؤنٹین ریجن سے لوگ زیادہ تر میدانی علاقوں میں جو ہے رہنا پسند کرتے ہیں چونکہ وہاں پہ زندگی کی سہولیات زیادہ ہوتی ہیں۔ پلیٹوز جو ہے یہ بھی علاقوں میں جو ہے لوگ رہنا پسند نہیں کرتے چونکہ زندگی سہولیات کم ہے۔ ڈیزرٹس جو ہے جنگلات جو ہیں وہاں بھی جو ہے چیزیں مشکل سے ملتی ہیں، اور یعنی صحرا ہوتے ہیں، پانی نہیں ہے، کاشتکاری نہیں ہے تو وہاں بھی لوگ نہیں ہوتے، البتہ پلین ایریاز میں زیادہ ہوتے ہیں۔ ریور اینڈ سی کوسٹ یعنی سمندر اور دریاؤں کے جو ساحلی علاقے، یہ خاص طور پہ جو دریاؤں کے ساحلی علاقے ہیں یہ زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ پینے کا پانی، کاشتکاری کے لیے پانی، اور جو ہے صنعتوں میں استعمال کیا جانے والا پانی، صنعتوں کی ویسٹیج جو ہے دریاؤں میں ضائع ہو جاتی ہے، ضائع کر دیتے ہیں، دریا ان کو جو ہے لے جا کر سمندروں میں گرتے ہیں اور وہاں ساری گند جو ہے کارخانوں کی اور صنعتوں کی لے جاتے ہیں۔ تو سی جو ہے یہ یعنی ساحلی سمندر کے علاقے بھی، یہاں پہ جو ہے وہ فشنگ فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں تو اور انٹرنیشنل لیول پر فشز ہو سکتی ہیں، تو اس لیے جو یہاں بھی اور یہاں سے جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہو سکتی ہے، یعنی اگر بندرگاہ بہترین موجود ہے تو ساحلی سمندر سے جو ہے وہ تجارت بین الاقوامی درآمدات و برآمدات ہو سکتی ہے، تو یہاں بھی لوگ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ایٹماسفیئر، یہ قدرتی طور پر جو ہے جہاں بہت زیادہ شدید سردی ہوتی ہے اور جہاں کا ایٹماسفیئر جو ہے مسلسل جو ہے پولر ہے یعنی برفانی ہے، وہاں لوگ رہنا پسند نہیں کرتے۔ جہاں ماڈریٹ کلائمیٹ ہے، ماڈریٹ ایٹماسفیئر ہے، وہاں پہ لوگ زیادہ منتقل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایٹماسفیئر بھی جو ہے وہ آبادی کو جو ہے گنجانیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ فرٹیلیٹی آف سوائل، زمین کی زرخیزی، یہ بھی جو ہے وہ آبادیت پر، گنجانیت پر جو ہے اثر انداز ہوتی ہے۔ جہاں کی زمین زیادہ زرخیز ہے وہاں پہ جو ہے وہ کھیتی باڑی کی سہولیات موجود ہوتی ہیں، اس لیے لوگ وہاں پہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ واٹر سپلائی، یہ لاسٹ ہے،
قدرتی طور پہ جہاں پانی موجود ہوتا ہے، آبشار گر رہی ہوتی ہیں یا دریا ہوتے ہیں یا جو ہے اسی طرح جو ہے پاؤنڈز تالاب ہوتے ہیں، تو وہاں بھی لوگ چونکہ پانی موجود ہے، پانی ہی زندگی ہے، تو ہر قسم کی جو سہولیات مل سکتی ہیں، اس لیے جو ہے وہ وہاں لوگ رہنا پسند کرتے ہیں، وہاں بھی گنجانیت ہوتی ہے، زیادہ آباد ہوتے ہیں۔ جو ہم نے کل پچھلے لیکچر میں ہم نے 6 جو ہے ڈینسٹی کے حساب سے کائنٹس پڑھی تھی، یہ سب اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دوسرا جو اکنامیکل فیکٹرز ہیں، سیوک فیسلٹیز یعنی شہری سہولیات ہیں، جس میں صحت کی سہولیات ہے اور جو تعلیم کی سہولیات ہے، ٹرانسپورٹ کی سہولیات ہیں، تو ان سہولیات کی بنیاد پر لوگ وہاں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ پھر مینس آف کمیونیکیشن یعنی مختلف علاقوں سے جو ربط ہے، تعلق ہے، وہ یا ٹرانسپورٹ ہے، جہاں بہترین اویلیبل ہوں گے وہ وہاں پہ لوگ رہنا پسند کریں گے، وہاں بھی گنجانیت ہوگی، تو اس سوشل میں یا اکنامیکل فیکٹرز میں آ رہا ہے۔ امپلائمنٹ، روزگار، یہ تو بنیاد ہے، جہاں روزگار ملے گا وہیں پر لوگ جو ہے منتقل ہوں گے، اس روزگار کی بنیاد پر اپنے وطن کی زمین کو بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وطن سے محبت ایک بنیادی عوامل ہے، لیکن امپلائمنٹ، روزگار کے لیے اس کو بھی قربان کرتے ہیں، یا مذہب کے لیے کہ مذہبی آزادی مل جائے، جیسے جو ہے وہ ہندوستان سے پاکستان میں منتقل ہوئے۔ ماڈرن ٹیکنالوجی، جدید جو ہے ٹیکنالوجی جہاں پر ہوگی وہاں پر بھی لوگ رہنا پسند کریں گے۔ پھر ریلیجنس اینڈ پولیٹیکل فیکٹرز، مذہبی اور جو ہے وہ سیاسی عوامل، تو پاکستان پر منتقلی جو ہے، پاکستان کی طرف منتقلی ابھی پہلے بھی بتایا تھا یہاں پر کہ جو ہندوستان سے مسلمانوں کا پاکستان میں آنا یہ مذہب کی بنیاد پر ہے کہ جو ہے مذہبی آزادی ہو، جس پر قائد اعظم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ ہندو اور مسلم 2 الگ الگ قومیں ہیں، یہ نہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، ان کا رہن سہن، ان کا مذہب سب الگ الگ ہے۔ جس طرح ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایک ملک میں 2 قومیں نہیں رہ سکتی، تو اس لیے جو ہے وہ ریلیجس فیکٹر کی بنیاد پر بھی جو ہے وہاں سے لوگ پاکستان منتقل ہوئے، جہاں مذہبی آزادی ہو وہاں رہنا پسند کرتے ہیں۔ پھر پولیٹیکل فیکٹرز، سیاسی عوامل، یہ عموماً عالمی سطح پر تو کم ہوتے ہیں لیکن ملکی سطح پر زیادہ ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ ایک ملک میں جو ہے وہ جیسے سندھ میں ایک پارٹی کا جو ہے زیادہ زور ہے، پھر انہی علاقے سندھ میں بھی جو مختلف شہر ہیں، تو کسی پارٹی کا کسی یعنی قوم کے اعتبار سے زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہیں، تو اس پولیٹیکل بنیاد پر جو ہے وہ کچھ لوگ کراچی میں رہنا پسند کرتے ہیں، کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، بڑے بڑے شہروں میں جہاں ان کا ہولڈ ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں میں یا چھوٹے چھوٹے شہروں میں سندھ کے رہنا پسند کرتے ہیں، کچھ پنجاب کے شہروں میں۔ تو اس بنیاد پر جو یعنی پولیٹیکل انفلوئنس کی بنیاد پر، سیاسی اثرات کی بنیاد پر جو ہے وہ آبادی جو ہے وہ آبادیت ہوتی ہے، گنجانیت ہوتی ہے۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو ڈینسٹی پر، گنجانیت پر جو اثر انداز ہوتے ہیں، یا یہ ریزنز ہیں۔ پھر واٹ ڈو یو مین بائی مائیگریشن، یہ اگلا سوال ہے۔ مائیگریشن، ہجرت، یہ پاکستان اکنامکس میں بھی اور ورلڈ اکنامکس میں بھی، پاکستان جغرافیہ میں بھی، ورلڈ جغرافیہ میں بھی کام آئے گا۔ تو مائیگریشن کیا ہے، ہجرت کیا ہے؟ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہونا ہجرت کہلاتا ہے۔ ابھی مذہب کی بنیاد پر، پیشے کی بنیاد پر اور جو ہے سیاسی بنیاد پر، کئی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہے وہ ہجرت کرنا۔ ٹرانسفر آف پاپولیشن فرام ون ایریا ٹو اندر، فرام ون سٹی ٹو اندر، فرام ون کنٹری ٹو اندر، فار ریسیونگ بیٹر فیسلٹیز، بہترین سہولیات حاصل کرنے کے لیے، جس میں ہیلتھ، امپلائمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی پیچھے دیکھی گئی ہیں وہ ساری سہولیات مل جائیں، جس میں ٹرانسپورٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، اس میں جو ہے وہ یعنی انڈیپینڈنس آف ریلیجنس، اسلامی آزادی ہے۔ ان سارے فیکٹرز کی بنیاد پر ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے منتقل ہونا، یہ جو ہے وہ مائیگریشن کہلاتی ہے، ہجرت کہلاتی ہے۔ لسٹ دی کائنڈس آف مائیگریشن، ہجرت کی اقسام، مائیگریشن کی اقسام۔ ایک تو ہے سیزنل مائیگریشن، سیزن، کچھ علاقوں میں جو ہے سیزن ہوتا ہے، وہ سیزن ختم ہو جاتے ہیں، وہاں پھر نہ کھانے کو ملتا ہے، نہ جو ہے رہنا بھی مناسب نہیں ہے، شدید سردی، بہت شدید گرمی، تو لوگ وہاں سے پھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس
ماڈریٹ سیزن ہوتا ہے، جب مناسب سیزن ہوتا ہے تو پھر اس میں واپس آ جاتے ہیں، یا اس کی سیزن کی کلٹیویشن ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں، یعنی موسمی مائیگریشن کہلاتی ہے، سیزنل مائیگریشن۔ ٹیمپریری مائیگریشن، کچھ لوگ ایک علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں دوسرے علاقے میں، جو ہے 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے جو ہے وہ دوسرے علاقے میں چلے گئے، چھٹیاں گزارنے چلے گئے، تو یہ ٹیمپریری مائیگریشن کہلاتی ہے۔ 1 ہفتے کے لیے چلے گئے، کراچی آ گئے، لاہور چلے گئے، چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کاشتکاری کی، کاشتکاری کر کے جو ہے وہ فصل کاٹی، فصل کاٹ کے جب زمین کو چھوڑنا ہے، سوکھنا ہے، تو 1-2 مہینے کے لیے جو ہے وہ کہیں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے زمین کو برابر کرتے ہیں، تو یہ ٹیمپریری مائیگریشن ہے۔ یا پہاڑوں، اونچے پہاڑوں پر رہنے والے جو ہے وہ شدید گرمی میں جو ہے وہ اونچے پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں اور شدید سردی میں نیچے آ جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، تو یہ ٹیمپریری مائیگریشن کہلاتی ہے۔ پیریوڈک مائیگریشن یعنی ایک عرصے کے لیے، ایک خاص مدت کے لیے جو ہے چلے جانا، 1 مہینے کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، یہ پیریوڈک مائیگریشن ہے کہلاتی ہے۔ مائیگریشن ود ان کنٹری، ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے، یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک ہی ملک کے اندر رہتے ہوئے ٹرانسفر ہو جانا، یہ جو مائیگریشن ود ان کنٹریز ہے۔ انٹرنیشنل مائیگریشن، ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کے آباد ہو جانا، یہ جو ہے بین الاقوامی مائیگریشن کہلاتی ہے، انٹرنیشنل مائیگریشن۔ کانٹیننٹل مائیگریشن یعنی ایک جو ہے یعنی ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں جو ہے وہ چلے جانا، یہ کانٹیننٹل مائیگریشن کہلاتی ہے۔ ایک ہی کانٹیننٹ میں یعنی ایک ہی بر اعظم میں، یہ بر اعظم افریقہ کے جو کئی ممالک میں چلے جانا، تو یہ کانٹیننٹل جو ہے مائیگریشن کہلاتی ہے۔ انٹر کانٹیننٹل مائیگریشن، ایک جو ہے وہ بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں جا کر رہنا بسنا کچھ عرصے کے لیے مستقل، تو یہ جو ہے انٹر کانٹیننٹل مائیگریشن کہلاتی ہے۔ تو یہ مائیگریشن کی اقسام ہیں، یعنی ہجرت کی اقسام ہیں۔ تو یہ لیکچر آج کا یہاں پر مکمل ہوا، باقی انشاءاللہ اسی چیپٹر سے متعلق کچھ چیزیں اگلے لیکچر میں آئیں گی، تو انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔